پاکستان دنیا کے دیگر ممالک کی طرح، یہاں تک کہ دیگر مسلم ممالک کی طرح ایک نارمل ملک کیوں نہیں بن سکا ہے؟ کیا غلطیاں ہیں جو بطور ریاست ہم نے ماضی میں کی اور اب بھی انہیں دہرا رہے ہیں؟ غیر ملکی یہاں کیوں غیر محفوظ ہیں؟ مغربی ممالک اپنے سفارت خانے کیوں بند کر رہے ہیں؟ ماضی کے کیا واقعات ہیں جن سے ہم نے سبق نہیں سیکھا ہے اور ان کو دہراتے جا رہے ہیں؟ دنیا کے دیگر مسلم اکثریتی ممالک کے مقابلے میں پاکستان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ توہین مذہب کا الزام عائد کرنا ہمارا قومی مشغلہ کیوں بن چکا ہے؟ ان تمام سوالوں پر روشنی ڈالنے کے لیے آج سے 5 دن پہلے ماہر فزکس اور مصنف پرویز ہودبوائے نے ایک تفصیلی آرٹیکل لکھا ہے جس کا عنوان تھا کہ کہیں بھی مسلمان ایسے نہیں ہیں۔ اس آرٹیکل کے مطابق اگر پاکستان میں چینی باشندے بھی محفوظ نہیں ہیں تو محفوظ ہے کون؟ سی پیک۔ اور پاکستان کے قومی مفاد کی وجہ سے باقی تمام غیر ملکیوں کے مقابلے میں پاکستان میں چینی باشندے سب سے زیادہ امارات یافتہ اور محفوظ ہیں۔ انہیں نقصان سے بچانے کے لیے پولیس کے مختلف دستے اور فوج کے خصوصی یونٹس تشکیل دیے گئے ہیں۔ آیا اسلام آباد ہو یا کراچی یا بلوچستان کا کوئی مقام ہو، چینی باشندوں کو یہ ایڈوائز کیا گیا ہے کہ وہ لوگ پروفائل رہیں اور مقامیوں سے کم رابطہ رکھیں۔ لیکن اس ہفتے رونما ہونے والے واقعے نے یہ ظاہر کیا ہے کہ تحفظ فراہم کرنے والے یہ اقدامات بھی انہیں غصے سے پاگل اور مذہبی جذبات سے لبریز ہجوم سے تحفظ فراہم نہیں کر سکے ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں کام اس وقت رک گیا جب اس کے چینی سپروائزر نے ملازمین کی طرف سے نماز کے لیے طویل وقفہ لینے پر اعتراض اٹھایا۔ مقامیوں کے لیے یہ بات توہین مذہب تھی اور اس کے بعد چینی سپروائزر کو فوری طور پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایبٹ آباد کے لاک اپ میں لے جایا گیا۔ یہ چینی سپروائزر شری لنکن شہری پریانتا کمارا سے زیادہ خوش قسمت تھا جو سیالکوٹ فیکٹری کا مینیجر تھا اور اسے اپنے ہی ملازمین نے ٹارچر کر کے مار دیا تھا اور اس کی لاش کو جلا دیا تھا۔ آرٹیکل کے مطابق افغانستان کے علاوہ صدیوں پرانے تاریخ دور کے ایسے واقعات دیگر مسلم اکثریتی ممالک میں دیکھنے کو نہیں ملتے اور نہ ہی کہیں اور توہین مذہب ایک قومی مشغلے کو جنم دے رہا ہے۔ بلند پہاڑ سر کرنے والے پرجوش کو پیماؤں کے علاوہ کون اپنی درست ذہنی حالت کے ساتھ اپنی چھٹیاں ایک ایسے ملک میں گزارنے آئے گا جس کی آبادی معمولی اشتعال انگیزی پر بھڑک اٹھنے پر تیار بیٹھی ہو؟ آرٹیکل کے مطابق دیگر ممالک میں تمام قومیت اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے سیاحوں کا بے تابی سے خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ مراکش اور مصر کے بازاروں میں امریکیوں، یورپیوں اور روسیوں کی چہل قدمی رہتی ہے، جبکہ آسٹریلینز کے لیے انڈونیشیا اور ملیشیا مقبول سیاحتی مقامات ہیں۔ متحدہ عرب امارات تو سرکاری سطح پر شریعہ قوانین کے ماتحت ہے، لیکن وہاں بھی نرم معاشرتی اقدار دنیا بھر کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں کہ وہ آئیں اور دبئی کے مقامات سے لطف اندوز ہوں۔ مگر پاکستان مختلف ہے۔ بہت ہی شاذ و نادر کوئی غیر ملکی پاکستان کی سڑکوں پر یا بازاروں میں نظر آتا ہے۔ ہماری جامعات میں غیر ملکی طلبہ کا داخلہ 0 کے برابر ہے۔ پاکستان کے اہم ایئرپورٹ جو بہت بڑی لاگت سے تعمیر کیے گئے ہیں وہ ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے معاشی طور پر پائیدار نہیں ہیں۔ ان ایئرپورٹس میں مٹھی بھر ہی روزانہ کی انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں جن کے زیادہ تر مسافر پاکستانی ملازمین ہوتے ہیں یا مستقل طور پر دوسرے ممالک میں مقیم پاکستانی ہوتے ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق پاکستان کا تاثر ایک خطرناک ملک کا ہے اور اس تاثر میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب سویڈن نے حال ہی میں پاکستان میں اپنے سفارت خانوں کی غیر معینہ مدت کے لیے بندش کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں سویڈن کے سفارت خانے کے قریب ڈنمارک کا سفارت خانہ ہے جس پر 2008 میں گاڑی کے ذریعے دھماکہ کیا گیا تھا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوسرے 2 یورپی سفارت خانوں نے بھی خاموشی کے ساتھ اپنے آپریشنز بند کر دیے ہیں یا انہیں محدود کر دیا ہے، اور نارمل حالات میں بھی اسلام آباد میں سفارتکار زیادہ تر ریڈ زون میں ہی رہتے ہیں اور وہ کبھی کبھار چھٹیاں گزارنے کے لیے شمالی علاقہ جات چلے جاتے ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق ہم دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی غیر معمولی ہیں۔ یاد دہانی کے لیے بتانا ضروری ہے کہ نہ صرف اسامہ بن لادن نے پاکستان میں پناہ لی بلکہ وہ یہاں بہت مقبول بھی تھے۔ 2006 کے پیو گلوبل سروے کے مطابق پاکستان میں ان لوگوں کی شرح جو اسامہ بن لادن کو عالمی لیڈر کے طور پر دیکھتے ہیں، 2003 میں ایسے لوگوں کی شرح 45% تھی جو 2005 میں بڑھ کر 51% ہو گئی تھی، جبکہ اس کے برعکس جب اس سے ملتا جلتا سروے مراکش، ترکی اور لبنان میں کیا گیا تو اس سے ظاہر ہوا کہ اسامہ بن لادن کی مقبولیت میں 20 پوائنٹس کی کمی آئی ہے۔ پرویز ہودبوائے کے آرٹیکل کے مطابق پاکستان کو دیگر مسلم ممالک سے کیا چیز اتنی منفرد اور مختلف بناتی ہے، اس حوالے سے میں 3 مشاہدے دینا چاہوں گا۔ پہلا یہ کہ جو لوگ پاکستان کو چلاتے ہیں انہوں نے بہت عرصے تک یہ سوچا ہوا تھا کہ صرف مذہب ہی مختلف علاقوں کو ایک ساتھ جوڑ سکتا ہے، اس لیے جہاں بھی ممکن ہو اس کا استعمال کیا جائے، خصوصی طور پر تعلیمی معاملات میں استعمال کیا جائے۔ البتہ 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی نے کافی حد تک یہ ثابت کر دیا تھا کہ صرف مذہب کا استعمال ملک کو جوڑے رکھنے کے لیے کافی نہیں تھا، لیکن پاکستان چلانے والوں نے اس سے برعکس نتیجہ نکالا۔ 1981 میں ضیاء الحق نے کہا کہ آپ اسرائیل سے یہودیت نکال لیں تو وہ تاش کے گھر کی طرح بکھر جائے گا، اور پاکستان سے مذہب نکال کر اسے سیکولر ریاست بنا دیں تو یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آرٹیکل کے مطابق دوسرے ممالک میں کوئی ایسی گھبراہٹ نظر نہیں آتی۔ ترکی، مصر، ایران، انڈونیشیا، مراکش، یہ سب ممالک اسلام کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں اور انہیں اپنے وجود کی فکر لاحق نہیں ہے۔ ان کے قومی بیانیوں میں دنیا کے خاتمے اور تباہی کے منظر نامے موجود نہیں ہیں۔
आर्टिकल के मुताबिक दूसरा मुशाहिदा यह है कि 1980 की दहाई में पाकिस्तान के जर्नैल और उलमा अलामती तौर पर कश्मीर जिहाद के जरिए जुड़ गए। इस बराए नाम रियासती और उलमा इत्तिहाद ने ऐसे मदरसे बनाए जो जिहाद की फैक्ट्री बन गए और बिलाखिर ये कंट्रोल से बाहर हो गया। 2007 में लाल मस्जिद की बगावत ने इस्लामाबाद को जंगी इलाके में बदल दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। जब रियासत को उन लोगों का सामना करना पड़ा जिनकी उसने खुद नशोनुमा की थी, तो साबित हुआ कि रियासत कितनी कमज़ोर हो गई है। रियासत की ये कमज़ोरी आज भी वाज़ेह तौर पर नजर आती है। इस्लामाबाद, जहाँ पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है, वहाँ एक अंदाजे के मुताबिक 3 में से 2 मसाजिद और मदरसे कब्जे की ज़मीन पर तामीर किए गए हैं। सिविल हुक्काम भी इस अनारकी की सामने बेवार और मददगार हैं और जल्दी में बनाई गई तामीरात को गिराने के काबिल नहीं हैं। हुकूमत की ये कोशिश कि इस्लामाबाद की तमाम मसाजिद में नमाज एक ही वक्त में मुकर्रर हो, वो भी नाकाम हो गई। मदरसे से मुताल्लिक इस्लाहात शुरू होने से पहले ही दम तोड़ गईं। इसके बजाय अब सिंगल नेशनल करिकुलम पर अमल दरामद किया जा रहा है और रेगुलर स्कूल्स को भी मदरसों में बदला जा रहा है। पाकिस्तान में बसने वाले इस बेबसी का सऊदी अरब, मिस्र, ईरान या दीगर ममालिक से मवाजना करें तो उन ममालिक ने बहुत सख्ती से इस चीज़ को रेगुलेट किया हुआ है कि कहाँ कहाँ मस्जिद बन सकती है। सिर्फ यही नहीं, डिज़ाइन, तर्ज तामीर, यहाँ तक कि मसाजिद को खूबसूरत रखना भी जो ज़रूरी है, उसकी मंजूरी भी रियासती इदारे देते हैं। इससे ज़्यादा अहम ये कि इन ममालिक की हुकूमतें ये वाज़े करती हैं कि जुमे के खुतबे में क्या कहा जा सकता है और क्या नहीं कहा जा सकता, जिससे नफरत अंगेज़ी फैलाने का रास्ता रुक जाता है। इस तरह वहाँ सड़कों पर बगैर किसी ट्रायल के लोगों को कत्ल करने वाले हुजूम नहीं है, ना कोई मिशाल खान है और ना ही कोई प्रियंका कुमारा है। आर्टिकल के मुताबिक तीसरा मुशाहिदा यह है कि एक मजहबी रियासत का खालिस तसव्वुर आज भी पाकिस्तान में जिंदा है, खुसूसी तौर पर ज़ियाउल हक के निज़ाम मुस्तफ़ा या इमरान खान के रियासत मदीना का तसव्वुर। आर्टिकल के मुताबिक क्यों अवामी जज्बात के साथ खेलने वाले लीडर अपने फ़ायदे के लिए ऐसे नारों का इस्तेमाल करते हैं, इसे समझना आसान है। एक मुल्क जो करप्ट है, जो तबकाती तफरीक से दो चार है, वहाँ लोग एक बेदाग माजी के लिए तड़प रहे होते हैं। जहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन ये बात नोट करनी चाहिए कि वो ममालिक जहाँ आमरीत है, जैसा कि सऊदी अरब, मिस्र, मराकश और तुर्की, वहाँ के लीडर्स एक तसव्वुराती माजी को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। इसके बजाय सऊदी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह अहद किया है कि वो सख्त गिर सऊदी अरब को एक खुला मुआशरा बना देंगे जो शहरियों को बाइख्तियार बनाएगा और सरमायाकारों को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा। जबकि तुर्किया के तैयब एर्दोआन निजी सतह पर उस खिलाफती निज़ाम को बहाल करने का दर्द रखते होंगे जिसे अतातुर्क ने 1924 में ख़त्म कर दिया था, मगर उनके अपने सिर्फ 8% हामी ही इस बात की हिमायत करते हैं। आर्टिकल के मुताबिक इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क बनना होगा और इन तसव्वुराती कहानियों से जान छुड़ानी होगी। इसका मतलब यह है कि यहाँ बसने वाले मुख्तलिफ लोगों को इत्तफाक़ राय से उनकी मुश्तरका ज़रूरियात और बाहिमी इन्हिसार के ज़रिए इकट्ठा किया जाए, ना कि ज़बरदस्ती किसी नज़रिए के ज़रिए इकट्ठा किया जाए। रियासती इदारों की तरफ से गैर मामूली मजहबियत की तशहीर और हमारे स्कूलों में जहर आलूद तालीम हमें दुनिया में कहीं भी इज्जत नहीं दिलवा रही है। इसके बजाय ये एक वहशी, नाकाबिल कंट्रोल आबादी को जन्म दे रही है। यहाँ तक कि अब हमारे दोस्त भी हमसे खौफज़दा हैं।